آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن غور مقصود ہمارے ہاتھ نہیں لگتا، تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انڈیویجول تھا، یہ کولگیٹ پالمولیو پیٹ کمپنی کے حوالے سے واقعہ ہے کہ ایک انڈیویجول نے سیلز کے طور پہ جوائن کیا، سوپ بیچنا تھا، وہ بیچارہ جاتا، اس کا سوپ بکتا نہیں تھا، بڑا پریشان تھا، اور کیونکہ جاب کی اسے ضرورت تھی تو اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں نوکری ختم نہ ہو جائے، تو بڑا پریشان تھا۔ اور پھر میں نے کئی ایک بار پہلے بھی کہا ہے کہ اچانک ہمارے جو ذہن ہے اس میں بعض اوقات چیزیں آتی ہیں، ہمیں انہیں رائگاں نہیں کرنا چاہیے، جھٹک نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو سیکنڈ تھاٹ دینا چاہیے۔ تو ایک بار اسی طرح وہ مایوس سا جب لوٹا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے کہ یہ سیلز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں لیتے آپ لوگ مجھ سے یہ جو آئٹم ہے کمپنی کا، ویل نون کمپنی ہے۔ تو جیسے یہ خیال ہوا وہ لوٹا اور اس دکان پہ گیا، کاؤنٹر پہ، اس نے کہا کہ دیکھو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھ سے یہ چیز خرید لیں، میں اس لیے نہیں آیا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی سمپتھی آپ کریں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ مجھ میں ایسی کیا خرابی ہے کہ میں آتا ہوں لیکن میں اپنی سیلز کو میچیور نہیں کر پاتا، کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے۔ تو اس نے اس چیز کو اپنا ایک ذات کا، شخصیت کا، اپنے کام کا ایک حصہ بنا لیا، اور جب بھی کہیں ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ ضرور ان سے پوچھتا کہ مجھے اس کی وجہ بتائی جائے۔ اب اس سے اسے کئی فائدے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ بہت سنسیئر ہے، محنت کرتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے، ہماری رائے لیتا ہے، تو لہٰذا ایک اس کے لیے فیوریبل لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی، یعنی ماحول اس طرح کا بن گیا ان کے ذہنوں کا، ان کی سوچ اس کے لیے اچھی ہو گئی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر دو یہ کہ اس کو اپنی خامیوں کا پتہ چل گیا کہ مجھ میں کیا غلطی ہے، میں کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری سیلز نہیں ہو پاتی۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اور اسی طرح کی جو معلومات اسے ملی، اس کی بنیاد پہ اس نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، اپنی ساری چیزوں کو سوچا، سیلز کو سوچا، اور جو وہ پریزنٹیشن کرتا تھا، سیلز پریزنٹیشن، اس میں اکارڈنگلی اس نے چینجز لائیں، اور پھر وہ سیلز کرتا رہا۔ الٹیمیٹلی وہ ایک کامیاب سیلز کا انڈیویجول بنا، اور پھر وہ کولگیٹ پالمولیو پیٹ کا پریزیڈنٹ بنا، اور اس کی انکم اپنے زمانے کے اپنے ساتھیوں کے سے چند ہی لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ کماتے ہوں گے، تو وہ اتنا بلندی پر چلا گیا۔ صرف اس نے کیا سوچا، اس نے اپنی ناکامی پر رونا شروع نہیں کیا، حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ اس نے یہ اپنے آپ سے کہا کہ آئی مسٹ نو کہ کیوں لوگ نہیں کرتے۔ تو آپ کو دوسرے اینڈ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کی بات پوری نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، نہیں مان رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ آپ کو جاننی چاہیے۔ یقیناً جو وجہ آپ کو پتہ چلے گی، اس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو جو فیڈ بیک آپ کو ملے، جو رسپانس ملے، جو لوگ آپ کو بتائیں، آپ اس کو توجہ دیں، اس کو صحیح سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنے اندر چینجز لے کر آئیں، تو یقیناً آپ کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی۔